السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر۔ جزاک اللہ خیرہ۔ تو چلیے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ہم اپنی کلاس شروع کریں گے اللہ رب العزت کے باعزت کلام سے۔ اللہ تعالیٰ سورہ کہف میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور ہرگز کسی بات کو نہ کہنا کہ میں کل یہ کروں گا مگر یہ کہ اللہ چاہے، یعنی کبھی بھی اس طرح نہ کہنا کہ میں یہ کام کل ضرور کروں گا، بلکہ یوں کہو کہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو میں یہ کام کروں گا۔ یہ جو بھی کام ہوتا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہی ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کی مرضی کے بغیر کوئی پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ تو یہ کبھی نہیں کہنا چاہیے کہ میں کل یہ کروں گا، میں کل وہاں جاؤں گا۔ جب بھی کہنا ہو میں کل وہاں جاؤں گا انشاءاللہ، یعنی اگر اللہ نے چاہا تو میں وہاں جاؤں گا، اور اگر اللہ نے نہ چاہا تو نہیں جا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کے چاہنے سے ہی سب کام بنتے ہیں، اور اللہ کے چاہنے سے ہی سب کام بگڑتے ہیں۔ اگر اللہ چاہے تو کام بنا دے، اگر اللہ چاہے تو کام بگاڑ دے۔ سب اللہ کے ہاتھوں میں ہوتا ہے، اور کسی کے ہاتھوں میں کچھ نہیں ہوتا۔ تو انسان کبھی یہ نہ کہے میں کام کل کروں گا، میں کل وہاں جاؤں گا، میں کل یہاں آؤں گا، نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں کہنا چاہیے۔ جب بھی کہنا ہو تو اگر اللہ نے چاہا تو میں کل یہ کروں گا۔ اللہ رب العزت ہم سب لوگوں کو دین متین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، بجاہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ تو چلیے اب ہم اپنی کلاس انشاءاللہ عز و جل شروع کریں گے۔ پہلے تھوڑا سا کل کے بارے میں تھوڑا سا ریویژن کریں گے، کل ہم نے کیا پڑھ لیا تھا، تو آپ سے پوچھا جائے بیٹر رہے گا۔ چلیے سہیل احمد آپ بتا دیں ہم نے کل کیا پڑھا تھا۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی سر، ہم نے پڑھا تھا اذا ماضی پر سر داخل کیا جاتا ہے سر، اور میننگ ہمیشہ سر مضارع کی دیتا ہے سر۔ ٹھیک، اور کیا دیکھا تھا ہم نے؟ اور سر لمحہ سر یہ بھی سر ماضی پہ داخل ہوتا ہے، لیکن یہ ماضی کی بھی میننگ دے سکتے اور مضارع کے بھی۔ ٹھیک ہے سر جی، اور کیا پڑھا تھا؟ اور لو پڑھا تھا، اگر سر، اور اس کے سر جو شرط ہوتا ہے سر اس میں سر لام استعمال کرتے ہیں صلاح۔ یہ لو کب یوز کیا جاتا ہے؟ سر جب انکمپلیٹ سر کنڈیشن ہو سر، پاسٹ میں۔ اور بھی تو کچھ پڑھے تھے نا جواب شرط میں۔ سر جی سر جواب شرط میں سر من، اگر سر اس کے سر جو جواب شرط میں سر استعمال ہوتا ہے سر پہلے ہی لگاتے ہیں سر، وہ سر جو جواب شرط ہو جملہ اس میں بھی ہو سکتا ہے سر، اور جملہ فعلیہ بھی۔ ہم نے دیکھا تھا نا، اگر جواب شرط جملہ اسمیہ ہو یا پھر جملہ انشائیہ ہو، یا جی پھر فعل ماضی قد کے ساتھ ہو، یا مضارع منفی ہو لیکن لا کے بغیر کسی اور سے نفی کی گئی ہوتی، ان کیسز میں جواب شرط کے ساتھ ہم سر کا استعمال کر لیتے۔ یہ باتیں ہم نے کل کر لی تھی۔ تو چلیے آپ میوٹ کریں، ایک بار افلا سے بات کرنا چاہوں گا۔ افلا آپ انمیوٹ کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی افلا آپ بولے، جوازم مضارع کون کون سے ہیں؟ لو، لما، نہیں، لائی نہیں، لام امر، لم، لما، لام امر، اوکے، لام امر، اور لا نہیں، اور ان شرطیہ، اور ان شرطیہ اور اس کے اخوات، شرطیہ اور ان شرطیہ کے اخوات، یہ کیا ہے؟ جوازم مضارع۔ تو اس میں ہم نے، اگر ہم لوگ دیکھیں، ہم نے لم کی اسٹڈی کر لی، ہم نے لما کی اسٹڈی کر لی، اور ہم نے ان شرطیہ کی اسٹڈی کل کر لی۔ چلے افلا آپ بتائیے لم کیا کرتا ہے؟ اس لم سے کیا ہوتا ہے؟ میننگ میں کیا چینج آتی ہے؟ جی افلا۔ سر اسٹریسفل نگیشن ہو جاتی ہے پاسٹ میں۔ پاسٹ میں۔ جی سر۔ اور لما سے کیا ہوتا ہے؟
सर लम्मा से भी सर लम्मा हम 2 तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं. क्या तो लम्मा ज़र्फ़ पे आ जाएगा? नहीं, जब लम्मा या- मुजारे पे इस्तेमाल होगा तो कैसे होगा? फ्यूचर के मीनिंग देगा. फ्यूचर फ्यूचर की मीनिंग देगा? मतलब फ्यूचर में हो जाएगा. पक्का? चलिए हाफिज साहब बता दे, आप हाफिज साहब. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह. जी जी सर. बोले, लम्मा क्या करता है, लम्मा कैसे यूज होता है? सर लम्हा हमने 2 तरीकों से पढ़ा था. जब ये मुजारे पे दाखिल होगा तो कैसी मीनिंग? सर ये मीनिंग देता है अभी तक नहीं, यानी कि नॉट हाँ येट. यहाँ ठीक है, अभी तक नहीं, ये नफी करता है. माशाल्लाह, माजी की नफी करता अभी तक. ठीक, तो इफला सुन ले. उसके बाद हमने इन शर्ते की कल बात कर ली, तो आज हम इंशाअल्लाह ताला लाम अम्र की बात कर लेंगे. ठीक है ना? आज हम यानी लाम अम्र इसकी बात कर लेंगे. तो इसकी बात करने से पहले थोड़ा सा सीख जाएंगे अम्र होता क्या है, अम्र कहते किसको है. मुझे कोई बोल सकता है अम्र क्या होता है? फेले अम्र, फेले अम्र क्या होता है? कोई भी जो आपको पता हो वो बोल. जिसमें हुक्म दिया जाए. ठीक है, और कुछ? सर रिक्वेस्ट भी. ओके ठीक है. इन्होंने बोला ऑर्डर और रिक्वेस्ट, और कुछ? सो डिनाइल भी बोला आपने कहा. ये वो नहीं में होगा, वो नहीं होता है. ऑर्डर होता है, रिक्वेस्ट होता है, और विश होता है. विश, कोई भी चाहत. ऑर्डर भी एक्चुअली एक चाहत है ना. देखिए, ये सब की सब चाहते हैं. अगर मैं बोलूं आपसे कि आप बैठ जाओ, इसका मतलब ये हुआ ना कि मैं चाहता हूं कि आप बैठ जाएं. अगर थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे तो ये माना होगा ना, मैं कहूं अब बैठ जाओ, तो मतलब क्या हुआ कि मैं चाहता हूं. एक्चुअली मैं क्या चाहता हूं आपसे, क्या बैठ जाए. तो चाहत है मेरी क्या बैठ जाए. मैं आपसे कहूं कि मुझे पानी दे, तो मतलब क्या हुआ कि मेरी चाहत है कि आप मुझे पानी दे, है ना. अब मैं रिक्वेस्ट करूं अपने पापा से कि मुझे फी चाहिए, है ना, तो मेरी चाहत है कि पापा आप मुझे फी दें. ठीक, तो ये चाहते हैं. ऐसे ही विश है, आई विश कि मैं डॉक्टर बनूं, तो ये विश है. तो ये भी, ये सब के सब अमर में आते हैं, ये सब के सब पहले अमर में आते हैं. तो अमर इन सब चीजों को क्या कहते हैं, इंक्लूड कर लेता है. किस किस को? ऑर्डर को भी, रिक्वेस्ट को भी, और विश को भी. इट्स नॉट ओनली ऑर्डर, इट्स नॉट ओनली अबाउट रिक्वेस्ट, इट इंक्लूड्स विश एज वेल. ठीक है जी, इन सब चीजों को. चले, तो अब देखिए फेल अमर यानी ऐसा एक फेल जिसमें कोई ऑर्डर हो, कोई रिक्वेस्ट हो, या फिर विश हो. ऐसे फेल को फेल अमर कहते हैं. कोई भी ख्वाहिश हो, कोई भी चाहत हो, इसको हम फेल अमर कहेंगे. कोई भी चाहत हो, फिर वो चाहत कैसी भी हो, उसको हम फेल अमर कहेंगे. ठीक है ना? अच्छा, निगेटिव वाली चाहत ना हो उसको हम नहीं कहते हैं. फिर इंशाल्लाह उसकी बात आगे होगी. कोई भी एसोसिएशन वाली चाहत हो, कोई भी मुस्बत चाहत हो, तो उसको हम फेल अमर कहते हैं. जो फेल अमर बनाने का एक तरीका है इंशाल्लाह ताला, वो हम कल देख लेंगे. लेकिन थोड़ा सा यहाँ बता दूं. देखिए, हमने पढ़े टोटल कुल मिला के कितने सीगे होते हैं अरबी जुबान में? 14 सीगे होते हैं. इन 14 सीगों में हमने देखा कि 6 सीगे थर्ड पर्सन के होते हैं, और 6 सीगे सेकंड पर्सन के होते हैं, और 2 सीगे फर्स्ट पर्सन के होते हैं. देखें, अगर मुझे हुक्म देना होगा, मैं, आप लोगों में से कोई बोले, अगर मुझे हुक्म देना होगा तो मैं किसको हुक्म दे सकता हूं इन 3 कैटेगरीज में से? जी, सेकंड पर्सन. एग्जैक्टली हम सेकंड पर्सन को कोई ऑर्डर दे सकते हैं. ठीक है, इसको ऑर्डर देंगे. अगर कोई रिक्वेस्ट करनी हो तो किसको कर सकते हैं? सेकंड कोई. एग्जैक्टली इसको भी हम रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं. और अगर मुझे विश करनी हो, मतलब आप खुद अपनी चाहत बयान करनी हो, तो वो इन 3 कैटेगरीज में से कहाँ जाहिर होगी? सेकंड. नहीं,
फर्स्ट पर्सन में ना, फर्स्ट पर्सन में कोई विश, काश मुझे ये हो, मुझे चाहिए कि मैं ये करूं, है ना, मुझे चाहिए कि मैं ये करूं. अच्छा देखिए, एक बात, ठीक है, बैठने की बात कर लेते, तीनों कैटेगरीज में यहां भी विश जाहिर होगी. देखिए मैं समझाऊं, हम बैठने की बात कर लेते. देखिए, बैठ जाओ, तो सेकंड पर्सन में हम सीधे बोलेंगे बैठ जाओ, और वो बैठ गया. थर्ड पर्सन कौन होता है? कि जिसके साथ हम डायरेक्टली बात नहीं कर रहे, जिसके लिए हम ये वो यूज कर लेंगे ऐसे वर्ड्स. थर्ड, इट इज नॉट नेसेसरी दैट जो थर्ड पर्सन होगा कि वो हमारी नजरों से गायब होगा, नहीं. थर्ड पर्सन मतलब जिससे मैं बराह रास्त बात नहीं कर रहा हूं. आप लोग मेरे लिए भी सेकंड पर्सन है, ठीक है ना. और अगर अभी मेरे रूम में कोई बच्चा होता, कोई मेरा भाई, कोई मेरी बहन होती जिससे मैं अभी बात नहीं कर रहा हूं, तो वो मेरे लिए सेकंड पर्सन हो गया, सॉरी थर्ड पर्सन हो गया मेरे लिए वो, ठीक है ना. आप मेरे लिए सेकंड पर्सन है, ठीक है जी. तो मैं क्या हूँ? फर्स्ट पर्सन हूँ, आप सेकंड पर्सन हो गए. थर्ड पर्सन कौन हो गया? कि जिससे मैं बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे वो मेरे सामने हो या दूसरे रूम में हो या कहीं अमेरिका लंदन में हो, उसको हम थर्ड पर्सन कहें. अच्छा, तो मैंने कहा आपसे कि आप बैठ जाएं, तो आप बैठ गए. सेकंड पर्सन को हमने ऑर्डर किया, रिक्वेस्ट किया, तो हो गया. अब अगर मुझे कहना हो कि थर्ड पर्सन के लिए मुझे कहना हो कि वो बैठ जाए, तो मैं क्या कहूँ? उसे चाहिए कि वो बैठे, है ना, नहीं वो बैठ जाए, लेट हिम सिट. तो ये उसके लिए विश हो गई. तो आई विश कि वो बैठ जाए, क्योंकि मैं थर्ड पर्सन को कोई ऑर्डर नहीं कर सकता, थर्ड पर्सन को मैं कोई रिक्वेस्ट नहीं कर सकता. तो क्या होगा फिर? आई विश कि ऐसा हो उसके साथ. तो ये थर्ड पर्सन के लिए जो हम ऑर्डर करते हैं सेकंड पर्सन को, या जो रिक्वेस्ट करते हैं सेकंड पर्सन को, तो वही थर्ड पर्सन के लिए एक विश होती है. सिमिलरली सेम इज फॉर फर्स्ट पर्सन. मैं खुद को क्या ऑर्डर करूं? तुम खड़े हो जाओ, तुम बैठ जाओ, नहीं, मुझे चाहिए कि मैं खड़ा हो जाऊं, है ना. लेट मी गो फॉर वॉक, लेट मी सिट डाउन, थक गया मैं, थोड़ा सा आराम कर लूं. तो ये विश हो गई. अगर मुझे यही कहना हो आपसे, भाई आप थक गए हैं सुबह से, अब थोड़ा सा आराम कीजिए, तो ये रिक्वेस्ट हो गई, ऑर्डर हो गया. सेकंड पर्सन को ऐसे किया जाएगा. बट फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन के लिए ये विश होगी. थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन के लिए ये ऑर्डर नहीं होता. इन दो के लिए ऑर्डर रिक्वेस्ट नहीं होती. तो एक लॉजिक बताता है. तो अपने को एक लॉजिक समझ आता है, भाई जब हम पहले अमर बनाएंगे ना सेकंड पर्सन के लिए, तो कुछ और होना चाहिए बनाने का तरीका, है ना. सेकंड पर्सन के लिए बनाने का तरीका कुछ और होना चाहिए. और फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन के लिए और होना चाहिए. क्यों? क्योंकि लॉजिकली ऐसा मुझे लगता है कि मैं सेकंड पर्सन को डायरेक्टली ऑर्डर कर सकता हूँ, रिक्वेस्ट कर सकता हूँ. बट इन केस ऑफ फर्स्ट पर्सन एंड थर्ड पर्सन, आई कांट ऑर्डर, आई कांट रिक्वेस्ट. मैं वहां एक विश बयान करता हूं. मेरी बात समझ आ रही है? मदीना जी भाई, सर. हाँ. अगर ना आए समझ तो बोला करे, आप लोग नहीं आता समझ तो फिर मैं समझाऊंगा फिर से, है ना. तो मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं ये बोल रहा था कि भाई थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन में हम डायरेक्टली ऑर्डर रिक्वेस्ट नहीं कर सकते, इसलिए वहां एक विश जाहिर कर लेते हैं. लेकिन सेकंड पर्सन में क्या होता है? यहाँ डायरेक्टली हम ऑर्डर भी कर लेंगे, रिक्वेस्ट भी कर लेंगे, और विश भी कर सकते हैं. विश मतलब हैप्पी बर्थडे वाली विश नहीं, है ना. ऑर्डर और रिक्वेस्ट ही एक विश होती है. विश मतलब जो मैं चाहता हूँ आपसे कि आप बैठ जाएं, मैं चाहता हूँ आपसे कि आप खड़े हो जाए, है ना. अब मैं चाहता हूँ कि आप चाय पी लें, तो मुझे छोटे बच्चों को कहना होगा भाई चाय पी लो. मतलब क्या है? मतलब ये कि मैं चाहता हूँ कि वो पी ले. अब थर्ड पर्सन है कोई, तो मैं थर्ड पर्सन को यहाँ से कहीं चला के बोलूँ कि तुम चाय पी लो. अगर मैं उसको बोलूँ ऐसे, तो सेकंड पर्सन हो गया, देन वो थर्ड पर्सन नहीं रहा. अगर वो थर्ड पर्सन है तो मैं उससे बात नहीं कर सकता. फिर मैं जाहिर करूँ अपनी ख्वाहिश की वो पी ले, उसे चाहिए कि वो पी ले, है ना, उसे चाहिए कि वो बैठे, इस तरह से. तो देखिए, ये बात हो रही थी एक्टिव टेंस की, एक्टिव वॉइस की. एक्टिव वॉइस बोले तो मारूफ की, पहले मारूफ की. अच्छा, अब अगर हमें पैसिव वॉइस की बात करनी हो, पहले मजहूल की. देखिए जरा, ओपन द डोर. जरा कोई मुझे बोले ये एक्टिव है पैसिव है? जल्दी जल्दी. ओपन द डोर क्या है? इज इट एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस? हाँ जी, जोर से. एक्टिव.
ایکٹیو وائس, ویری گڈ. اس کا اگر پیسو بنانا ہوگا تو کیا کیسے بنائیں گے؟ Let the door be opened. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. لیٹ دا ڈور بی اوپنڈ. اچھا, give me a glass of water. Please give me a glass of water. Give me a glass of water. یہ کیا چیز ہے؟ یہ ایکٹیو ہے پیسو ہے؟ کوئی بولے. جی سر یہ بھی ایکٹیو ہے. یہ بھی ایکٹیو ہے. اس کا اگر پیسو بنانا ہوگا تو کیا کریں گے, کیسے لکھیں گے؟ ہاں جی, So let a glass of water be given. مجھول ہے. let a glass of water given to me. be given to me. Yes sir. be given to me. کیونکہ ریکویسٹ ہے نا, پلیز ہے تو پلیز ہم لکھ لیں گے, ریکویسٹ دکھائیں گے ریکویسٹ ہے نا. دس از نون ایز پن, PUN, پن. پن مینس ٹو پلے ود لینگویج. یو شوڈ بی ماسٹرز ایٹ پن. ٹھیک ہے جی. تو دیکھیں ذرا, ہم نے جب ایکٹیو سینٹینس بنایا نا انگلش میں, اوپن دی ڈور, پلیز گیو می اے گلاس آف واٹر, یہ ایکٹیو سینٹینسز ہے. تو یہاں آرڈر ہے, یہاں ریکویسٹ ہے, آرڈر ہے, ریکویسٹ ہے. بٹ ان کیس آف پیسو وائس, جب میں نے اسی سینٹینس کا پیسو بنا لیا نا, اس آپ کو دکھ رہا ہوگا لیٹ سے مراد ایک چاہت ہے, ایک اچھا ظاہر ہو رہی ہے, ایک چاہت ظاہر ہو رہی ہے. پیسو وائس میں چاہے آرڈر ہو یا ریکویسٹ ہو یا ایسی کوئی وش ہو, تو وہاں ایک وش ہی دکھ رہی ہے, لیٹ ہی دکھ رہا ہے ہمیں. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ پیسو جو بھی ہوگا نا, پیسو فعل امر کا جو بھی پیسو ہوگا, فعل امر کا جو بھی پیسو ہوگا, یعنی کسی ریکویسٹ کا پیسو, کسی آرڈر کا پیسو, ان دونوں کا پیسو کیسے بنے گا؟ ایک وش سے بنے گا. پیسو میں وہ that would not look like an order, that would not look like a request. ٹھیک ہے جی. اور جو ایسے ایک وش ہوگی, یعنی تھرڈ پرسن کے لیے کوئی آرڈر یا فرسٹ پرسن کے لیے کوئی آرڈر یا تھرڈ پرسن کے لیے کوئی ریکویسٹ یا فرسٹ پرسن کے لیے کوئی ریکویسٹ, جو ایکٹیو ہوگی وہ بھی آرڈر یا ریکویسٹ نہیں دکھے گا, وہ بھی ایک وش ہی دکھتی ہے. تو میں سمرائز کرتا ہوں, میں نے کیا بولا, جو میں نے بولا وہ میں سمرائز کرتا ہوں سارا. میں نے بولا سیکنڈ پرسن کے لیے ہم ڈائریکٹلی آرڈر اینڈ ریکویسٹ کر سکتے. تھرڈ پرسن, فرسٹ پرسن ایکٹیو, اور فرسٹ, سیکنڈ, تھرڈ پرسن پیسو, ان سب کے لیے وش ہوتی ہے, آرڈر نہیں ہوتا. ایک وش ہوتی ہے, ریکویسٹ وش ہوتی ہے, ایک آرڈر یا ریکویسٹ نہیں دکھتی, ہمیں لیٹ سے دکھتا ہے. ہم یہاں چاہیے جیسے ورڈ یوز کر لیتے ہیں. اسے چاہیے کہ وہ بیٹھے, بھائی مجھے چاہیے کہ میں بیٹھ جاؤں, مجھے کھانا کھانا چاہیے, ہے نا, مجھے آرام کرنا چاہیے. میں خود کو نہیں کہا لیٹ جاؤ اور سو جاؤ, ایسا تھوڑی کوئی خود کو کہتا ہے. اب کسی کو خود سے بات کرنے کی بیماری ہو سکتی ہے, لیکن لینگویج میں ایسا نہیں ہوتا. تو جب ہی ہم پہلے امر بنائیں گے نا, سیکنڈ پرسن کے لیے ایک الگ سے رول ہوگا, تھرڈ پرسن, فرسٹ پرسن اور پیسو کے لیے ایک الگ سے رول ہوگا. ٹھیک ہے جی, مجھے نا سمجھ آ رہا ہے, سمجھ آ رہا ہے؟ یس سر. ابھی تو عربی میں کچھ بتایا نہیں آپ نے, ابھی انگلش کی بات کر رہے, ابھی کیا سمجھیں گے. چلے عربی کی بات کر لیتے. تو میں نے کیا کہا, میں نے کہا کہ تھرڈ پرسن, فرسٹ پرسن ایکٹیو, اور تینوں کیس میں فرسٹ, سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن پیسو کے لیے ہم ایک وش سے اپنا فعل امر ظاہر کر لیں گے, ایک وش وہاں بیان کریں گے. وہاں ڈائریکٹلی وی کانٹ آرڈر, ڈائریکٹلی وی کانٹ ریکویسٹ, بٹ ان کیس آف سیکنڈ پرسن وی کین آرڈر, وی کین ریکویسٹ. تو سیکنڈ پرسن میں جو فعل امر ہوگا نا, اس کے بنانے کا طریقہ الگ ہوگا, انشاءاللہ ہم کل پڑھ لیں گے. وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھ لیں گے, کل پڑھ لیں گے. اور جو یہ والے ہیں یہ ابھی ہم کر لیں گے, ایک دم ان کو نپٹا لیں گے. چلے دیکھیں, ان سب کے ساتھ تھرڈ پرسن,
فرسٹ پرسن اور پیسو کے ساتھ، چاہے پیسو میں فرسٹ ہو سیکنڈ ہو تھرڈ ہو، ان کے سامنے ہم ایڈ کر لیتے ہیں، اس کو ملام امر کہتے ہیں، اس کو ملام امر کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، ہم کیا کرتے ہیں ایڈ کر لیتے ہیں سامنے. ٹھیک ہے جی، تو یہ اسے چاہیے اوبویسلی مضارع پہ داخل ہوگا، ماضی پہ تو داخل نہیں ہوگا، ہے نا. اسے چاہیے آرڈر کرنا ہے تو آرڈر کا ریزلٹ فیوچر میں آئے گا نا، ہے نا. ریکویسٹ کرنی ہے تو اس کا ریزلٹ فیوچر میں آئے گا نا. اب کوئی وش ظاہر کرنی ہے تو یہ فیوچر میں ہوگی نا. پھر سے بتا رہا ہوں یہ برتھ ڈے کی وش نہیں ہوگی. تو اب ایڈ ہو گئے پہلے مضارع پہ، ایڈ ہو گئے پہلے مضارع پہ، ریزلٹ کیا نکلے گا؟ مضارع پہ جزم آئے گا، مضارع پہ جزم آئے گا، یعنی مضارع لائٹسٹ بنے گا، لائٹ ہوگا، مضارع پہ جزم آئے گا. جب مضارع پہ نصب آتا ہے تو ہم کہتے ہیں مضارع لائٹ ہو گیا، مضارع پہ جزم آیا تو ہم کہتے ہیں مضارع لائٹسٹ ہو گیا، بہت لائٹ ہوتا ہے وہ. ٹھیک ہے جی، چلے فار ایگزامپل اگر میں کہتا ہوں یجلسو، وہ بیٹھتا ہے یا بیٹھے گا، یجلسو. ٹھیک ہے جی، اگر اس کا فعل امر بنانا ہوگا تو ہم کیا کہیں گے؟ سامنے لی ایڈ کر لیا، لیجلس، لیجلس. اسے چاہیے کہ وہ بیٹھے، اسے چاہیے کہ وہ بیٹھے. ہی شوڈ سٹ، اسے چاہیے کہ وہ بیٹھے. لیٹ ہم سٹ، اسے چاہیے کہ وہ بیٹھے. لیجلس، اس طرح سے. تو اس سے لی کی وجہ سے کیا ہوا؟ اس پہ جزم آیا. لیکن لی یوز کس کس کیس میں ہوگا؟ تھرڈ پرسن میں یوز ہوگا اور فرسٹ پرسن میں یوز ہوگا. سیکنڈ پرسن میں یوز نہیں کر لیں گے، اس کے لیے الگ رول ہے، انشاءاللہ اس کی بات ہم کل کر لیں گے. اتنا کلیئر ہو گیا؟ مدینہ جی سر. یہ سمجھ آیا؟ چلے، مجھے چاہیے کہ میں مدد کروں، مجھے چاہیے کہ میں تمہاری مدد کروں. بولے عرب میں کیا لکھیں گے؟ بولے عربی میں کیا لکھیں گے؟ لأنصرك لے أنصرك ماشاء اللہ، لِأَنصُرْكَ، مجھے چاہیے کہ میں تمہاری مدد کروں. ٹھیک ہے نا؟ لِأَنصُرْكَ، مجھے چاہیے، یعنی میں خود کو ایک آپ بولے آرڈر کر رہا ہوں یا ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ میں تمہاری مدد کروں، ہے نا. اچھا، اس عورت کو چاہیے کہ وہ تمہاری مدد کرے. اس مونس کو چاہیے کہ وہ تمہاری مدد کرے. پوچھ رہا ہوں آپ لوگوں سے، کیا نام لینا ضروری ہے؟ آپ لوگ بولیں. لتنصرك لتنصرك. ماشاء اللہ. لتنصرك، لتنصرك، اسے چاہیے کہ وہ تمہاری مدد کرے. ٹھیک ہے نا. اچھا، یہاں پہ ایک امپورٹنٹ بات ہے، یہاں پہ امپورٹنٹ بات یہ ہے، دیکھیں پہلے سیگے میں دیکھیں ذرا، چلیے فعال سے کر لیتے. یفعلو، یفعلان، یفعلون. دیکھیں جب اس پہ نصب آئے گا تو یفعل بنے گا، ہے نا. جب اس پہ جزم آئے گا تو یفعل بنے گا. جب اس پہ نصب آئے گا تو یفعلا بنے گا اور یہ یفعلو بنے گا. یہ یفعلا بنا، یہ یفعلو بنا. جب اس پہ جزم آئے گا یہ یفعلا بنے گا. جب اس پہ جزم آئے گا یہ یفعلو بنے گا. یہ باتیں ہم نے پہلے کر لی ہے، ان کی سیم یہ صورتیں ہوتی. تو سر ہم نے پڑھا ہے نا ایک لکائے، لام کائے، کائے کے ساتھ ایک لی بھی ہوتا تھا وہاں جو نصب دیتا ہے. یہاں تو آپ نے بولا لے، یہ جزم دے گا. اب ہم کیسے پہچانیں گے بھیا کہ وہ کون سا لی ہے؟ یہ لے نصب دینے والا لی ہے یا یہ پھر لام امر لی ہے نا. ایسا کنفیوژن ہو سکتا ہے. تو دیکھیں یہ ہمیں کانٹیکسٹ سے خود سمجھ آتا ہے اور آئے گا انشاءاللہ. بھی ہم آگے ایگزامپلس کر لیں گے نا
تو آگے سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ، سیدھے سمجھ آئے گا. لیکن ایک بات ہے، پہلے سیگے میں تو آرام سے ہو سکتا ہے، واحد والے سیگے میں یہاں یفعل اور تفعل میں ان میں آرام سے ہم کر سکتے ہیں، لیکن تثنیہ اور جمع والے سیگوں میں تھوڑی سی مشکل اس میں ہو سکتی ہے. تو وہاں ہم کانٹیکٹ سے پہچان لیں گے، سیاق و سبق سے پہچان لیں گے، وہاں آپ کو خود اس کا نیچر سمجھ آئے گا سینٹینس کا کیا ہے، کہ یہ امر ہے یا پھر یہ وہاں ایک تاکی والی میننگ پروڈیوس کر رہا ہے. وہ ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ خود سمجھ آ جائے گا وہاں پر. اور ایک بات اس میں ہے، ایک امپورٹنس، ایک ڈفرنس جو ہے، جو لام امر ہوتا ہے، جو لام امر ہوتا ہے، اگر اس لام امر سے پہلے، اگر اس یہاں پہ لکھتا ہوں لام امر سے پہلے، اگر اس سے پہلے واو آئے یا پھر فا آئے، وا یا فا، وا مطلب اور فا مطلب پس، اس سے کیا ہوگا، جو لام امر تھا نا، یہ تھا، یہ لے تھا، تو یہ کیا بنے گا، ول یا بنے گا فل. I mean کہ یہ ساکن ہو جائے گا لام امر. اس پہ بھی کسرہ تھا، اب کسرہ نہیں، اب ساکن، اس پہ اب یہ ساکن ہو جائے، اس پہ سکون آئے گا، ٹھیک ہے نا، اس پہ سکون ہوگا. لیکن جو لام کائی ہوتا ہے، جو لام کائی ہوتا ہے، یہ تاکی والا لام ہوتا ہے، اس کے سامنے اگر واو آئے یا فا آئے، یہ لام کائی، تو یہ ساکن نہیں ہوتا، یہ ساکن نہیں ہوتا، یہ ایسی و ہی رہتا یا فا ہوتا ہے، یہ ساکن نہیں رہتا. تو یہاں پہ یہ ڈفرنس آپ دیکھیں گے جب وا اور فا ہوگا، اور جب وا اور فا نہیں ہوگا اس کیس میں ہم کانٹیکٹ سے ڈفرنس سمجھیں گے. فار ایگزامپل دیکھیں، اگر مجھے کہنا ہوگا انہیں چاہیے کہ وہ مسلمانوں کی مدد کرے، یا اس میں دو ورڈز لاتے ہیں، تاکہ بھی لاتا ہوں اور یہ بھی. اچھا، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں تاکہ اللہ ہمیں بخش دے. دیکھیں پہلے کیا ہے، ہمیں چاہیے، دیٹ مینس لام امر یوز کرنا ہے، کیونکہ ہم وش کر رہے ہیں ظاہر فرسٹ پرسن کے لیے، ہے نا، تو لام یوز ہوگا. تو کیسے لکھیں گے، کرنا کیا ہے، اللہ کی عبادت کریں. دیکھیے ہم عبادت کرتے ہیں یا عبادت کریں گے، تو کیا ہوگا، نعبد. دیکھیں نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں یا عبادت کریں گے. میں نے ابھی بولا فعل مضارع سے ہی فعل امر بنتا ہے. تو جب سامنے ہم چاہیے والا میننگ وہ پروڈیوس کر لیں گے، تو کیسے لکھیں گے ہم، لنعبد. دیکھیں لنعبد. اب کس کی بات کرنے ہیں، اللہ کی، اللہ لنعبد. اب دیکھیں، اب یہاں کیا مسئلہ ہے کہ یہاں یہ لام سوری الف ساکن ہے، دال ساکن ہے، تو اس پہ ابھی ہم ایک دمہ دیں گے، حمزۃ الوصلیہ، یا ہم وصل کرائیں گے، لنعبد اللہ. کیا لکھا، ایکچولی ہے لنعبد اللہ، ایکچولی کیا ہے، لنعبد اللہ. اللہ پہ نصب اس لیے دیا کیونکہ اس کی عبادت کی جائے گی، تو مفعول بھی ہو گیا، لنعبد اللہ. اب اس سے کیا ہوگا، جب ہم اللہ کی عبادت کریں گے، اس سے کیا ہوگا، تاکہ اللہ ہمیں بخش دے. تو تاکہ کے بدلے ہم یوز کریں گے لے. کون سا والا لے، لام کائی والا لے، تاکہ اللہ ہمیں بخش دے. دیکھیے اللہ بخشتا ہے، بخشے گا، یغفر اللہ. دیکھیے ذرا، یغفر اللہ، اللہ بخشتا ہے یا بخشے گا، کس کو، ہمیں، لنا، یغفر اللہ لنا،
اللہ بخشتا ہے یا بخشے گا ہمیں. اب جب سامنے لی لگے گا, یہ کون سا لی ہے؟ تاکہ والا لی. اس سے نصب آتا ہے. اس سے کس پہ نصب آتا ہے؟ مضارع پہ. لیغفر اللہ لنا. اب یہاں اللہ فاعل ہے, مغفرت کرنے والا, اس لیے اس پہ رفع ہی رہا. اب مضارع پہ نصب آیا لی کی وجہ سے یہاں. اور یہاں دیکھیے آپ, یہاں بھی آرام سے پہچان پائیں گے آپ کہ یہ والا لی لام کئی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہاں تو اس کی وجہ سے ابھی آپ کو فی الحال پیش دکھ رہا ہے, دمہ دکھ رہا ہے نا, ابھی آپ کو دمہ دکھ رہا ہے, حالانکہ یہاں پہ ہے جزم. چلے مان لیں ابھی یہاں دمہ ہی ہے, آپ کو جزم بھی نہیں دکھ رہا ہے, یہاں دمہ ہے, آپ کو دکھ رہا ہے, پیش دکھ رہا ہے. لیکن اگر لام کئی ہوتا تو یہاں آپ کو ضرور اور ضرور ایک فتحہ دکھتا, اس پہ نصب دکھتا, جو کہ ہے نہیں. تو آپ نے پہچان لیا کہ کون سا ہے. لنعبد اللہ, ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں. کیوں؟ لیغفر اللہ لنا, تاکہ اللہ ہماری مغفرت کرے, تاکہ اللہ ہمیں بخش دے. کیا یہ سمجھ آیا؟ مدینہ, کیا یہ سمجھ آیا؟ جی سر. اچھا, اللہ قرآن میں کہتا ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, ہے نا, یاد ہے نا کس صورت میں ہے؟ قریش. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. دیکھیں, فل پس یعبدو, ابھی کیا کہا میں نے؟ جب لام امر سے پہلے فا یا وا آئے تو وہ ساکن ہو جاتا ہے, اس لیے یہاں پہ یہ سکون ہے. ایکچولی کیا تھا؟ لیعبدو. ایکچولی کیا تھا؟ لیعبدو تھا, یعبدون. لام کی وجہ سے جزم آیا تو یعبدو بنا, لیعبدو بنا. اب سامنے فا آیا تو اس لام پہ سکون آیا, کیا بنا؟ فل یعبدو. پس انہیں چاہیے کہ وہ عبادت کرے. کس کی عبادت کرے؟ رب کی. کس رب کی؟ رب ھذا البیت. یہ مضاف مضاف الیہ سارا ہے نا, یہ یہاں پہ مضاف الیہ کیا ہے؟ یہ پورا یہ ھذا البیت کیا ہے؟ ھذا البیت کیا ہے؟ مضاف الیہ. تو ھذا مبنی ہوتا ہے, مشار الیہ پہ جر آئے گا, رب منصوب ہوا کیونکہ اس کی عبادت کی جائے گی, مفعول بھی بنا. فلیعبدوا رب ھذا البیت, پس انہیں چاہیے, ان لوگوں کو چاہیے کہ یہ کیا اس گھر کے رب کی عبادت کرے, انہیں بیت اللہ, انہیں خانہ کعبہ کے رب کی عبادت کرے. ٹھیک ہے نا. یہاں بھی دیکھیں آپ, اس لام کی وجہ سے اس پہ جزم آیا, یعبدون پہ جزم آیا, نون عربی ڈراپ ہو گیا, اور پھر وہ ساکن ہو گیا فا کی وجہ سے, وہ ساکن ہو گیا فا کیوں. ایسے قرآن میں ایک آیت ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. حافظ صاحب کس صورت کی ہے؟ سورہ حشر. ماشاء اللہ. اس طرح سے ہے نا. جی, یا را پہ کسرہ ہے حافظ صاحب؟ جی سر. ولتنظری ہے یا ولتنظر ہے؟ فَلْتَنْظُرْ. لغدن. دیکھیں ولتنظر, اور چاہیے کہ دیکھے, یہ تھا ایکچولی تنظر ہے نا, تنظر ینظر ینظران ینظرون تنظر. اس ایک عورت کو چاہیے, اس ایک مونس کو چاہیے, کیا چاہیے؟ کس کو چاہیے؟ نفسن, یعنی اس نفس کو چاہیے, اور نفس کو چاہیے, اور نفس کو چاہیے, یعنی جان کو چاہیے. کیا چاہیے؟ ما قدمت, وہ نظر کرے, اس کو چاہیے کہ وہ نظر کرے, وہ دیکھے ما قدمت, اس نے کیا آگے بھیجا, لغد کل کے لیے, قیامت کے دن کے لیے اس نے کیا بھیجا, کون سی نیکی کی, کون سے گناہ کیے. واو کی وجہ سے لام امر پہ سکون آیا, کیا بنا؟ ولتنظر. ایکچولی تھا یہ پہلے تنظر, پھر لی کی وجہ سے یہ تنظر بنا, ہے نا, یہ تنظر بنا, پھر واو کی وجہ سے ولتنظر بنا. ولتنظر نفس ما قدمت لغد, اور نفس کو چاہیے کہ وہ دیکھے آگے کیا بھیجا اس نے کل کے لیے, قیامت کے دن کے لیے. از اٹ کلیئر؟ مدینہ سمجھ آیا؟ جی سر. چلے ابھی میٹنگ اینڈ ہونے والی, کل ملتے. کسی کو کچھ کنفیوژن ہے, پوچھنا ہے کچھ؟ یہ ریپیٹ کیجیے پلیز. تنظر ینظر ینظران ینظرون تنظر تنظران ینظرنا, تنظر تھا پہلے,
کہ وہ ایک عورت یعنی وہ ایک مونس دیکھتی ہے یا دیکھے گی. اب اس کے بعد فاعل موجود ہے, ظاہر ہے نفس, یعنی وہ نفس دیکھتی ہے یا دیکھے گی. تنظر النفس, دیکھیں نفس دیکھتی ہے, نفس مطلب جان ہے نا, اینی لیونگ باڈی. تو یہ نفس عربی میں مونس ہوتی ہے. نفس دیکھتی ہے یا دیکھے گی. ٹھیک ہے جی. جب اس کے سامنے لے ایڈ کر لیں گے, لے تنظر, اب یہ اس پہ جزم آئے گا, کیا بنا لے تنظر, کیا بنا لے تنظر. نفس کو چاہیے کہ وہ دیکھے, نفس کو چاہیے, جان کو چاہیے کہ وہ دیکھے. اب جب سامنے وا ایڈ ہوا اور نفس کو چاہیے, اب اس وا کی وجہ سے اس لام پہ ساکن آئے گا, کیا بنائے ول تنظر. اب ول نہیں بنے گا, کیا بنا ول تنظر, کیونکہ لام امر ہے. میں نے بھی کہا لام امر سے پہلے اگر فا آئے یا واو آئے تو اس پہ سکون آتا ہے, وہ ساکن ہو جاتا ہے. ول تنظر نفسن, اور جان کو چاہیے اور نفس کو چاہیے کہ وہ دیکھے. کیا دیکھے؟ ما, کیا, قدمت, قدما, قدما, قدمو, قدمت, اس نے آگے بھیجا. کیا بھیجا اس نے آگے, کیا اس نے آگے بھیجا ہے نا. what did she send, what did she send, اس نے آگے کیا بھیجا. کب کے لیے؟ لغدن, کل کے لیے, ٹمارو کے لیے اس نے کیا بھیجا آگے. ٹمارو کے لیے اس نے کیا بھیجا, یعنی اس نے کون سے گناہ بھیجے, اس نے کون سے نیکیاں بھیجی, یعنی اس نے کیسے اعمال کیے ہیں کل کے لیے, مطلب قیامت کے لیے. اس نے کون سے اعمال کیے, اس نے کیسے کیسے اعمال کیے ہیں, کیا اس نے کیا اور کیا آگے بھیجا. کلیئر ہے؟ یس سر. کچھ پوچھنا ہے؟ کچھ پوچھنا ہے جی, کچھ پوچھنا ہے اور کسی کو؟ نہیں. ایک بار ریپیٹ کرتا ہوں, لام امر کے سامنے اگر واو آئے یا فا آئے تو لام امر ساکن ہو جاتا ہے. لام کائی کے سامنے اگر واو یا فا آئے تو وہ ساکن نہیں ہوتا. لام امر کی وجہ سے مضارع پہ جزم آتا ہے اور لام کائی کی وجہ سے مضارع پہ نصب آتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو انشاءاللہ تعالی کل اس پہ مزید بات کر لیں گے فعل امر پہ انشاءاللہ عز و جل. کل فعل امر کمپلیٹ ہو جائے گا اور پھر آگے فعل نہیں پڑھ لیں گے. اس کے بعد ہم انشاءاللہ کنورسیشن سیکھیں گے عربی میں, ہم بات کیسے کریں گے, کیا ہم کیسے کیسے بات انشاءاللہ کرنا سیکھیں گے ہم. اس لیے یہ ضروری ہے کہ آپ لوگ ریوائز کرتے رہیں, کیونکہ جب بات کر لیں گے عربی میں تو پھر اس ٹائم نا سارے رولز ایک ساتھ آ جائیں گے. اس لیے ایک بار سب لوگ ریوائز کر لیں. انشاءاللہ تعالیٰ اسی ویک میں ہم عربی میں بات کرنا سیکھیں گے. ابھی آپ لوگ ٹرانسلیشن کر پا رہے ہیں عربی سے اردو, اردو سے عربی, لیکن پھر ہم باتیں ایسے کریں گے انشاءاللہ عز و جل عربی میں ہی.